میں نے کہا اللہ کے بندے اس کے سود ہونے میں کیا تردد کیا ہے، شک کیا ہے؟ کہتے میں نے تو اس سے پہلے زندگی میں سنی نہیں۔ اب پھر وہ جب میں نے اس کو بتایا وہ کہتا اچھا، میں نے کہا آپ آ جاؤ میرے پاس۔ کہتا میں تو ابھی ہفتہ پہلے میں نے بیوی کا سونا اور ساری چیزیں رکھ کے ادھر نیشنل بینک سے میں نے لیا ہے، پیسے لیے ہیں، مجھے ضرورت تھے۔ تو میں نے کہا چلو تم آنا میرے پاس۔ پھر جب آیا بیٹھا ساری بات سمجھائی اسے قرآن حدیث سے، پھر اس نے کہا ٹھیک ہے میں ختم کراتا ہوں، پھر جا کے اسے ختم کراتے۔ اب اس کے دل میں یہ بات ہے کہ سود غلط ہے، یہ بات ہے، لیکن اسے یہ پتہ ہی نہیں، اتنی بڑی بات نہیں پتا۔ کیوں نہیں پتا؟ اس کا بھی قصور ہے، اس نے دین کیوں نہیں سیکھا، دین کے احکامات کیوں نہیں سیکھے۔ لیکن ہمارا بھی قصور ہے، ہم نے کیوں ایسا ماحول نہیں بنایا اپنی مسجدوں کا کہ جو بچے بچپن سے مسجد آتے تھے، سپارہ پڑھا، قاعدہ پڑھا، قرآن پڑھا اور پڑھ کے وہ ہمارے پاس سے گئے، تو ہم ان کو اگر موٹے موٹے کچھ چیزیں یہ بھی سکھا دیتے، اور جن بچوں کے پہ یہ محنت ہوئی ہوتی ہے وہ بچے ماشاءاللہ آگے چل کے دفتروں میں جاتے ہیں، اداروں میں جاتے ہیں۔ یہ جو آج آپ کو اپنے وزیر نظر آتے ہیں نا، بعض وزیر دینی عنوان پہ کے خلاف بولتے ہوئے، کوئی داڑھی کے خلاف بول رہا ہے، کوئی پگڑی کے خلاف بول رہا ہے، کوئی کس بات پہ بول رہا ہے، ان کی ابتدا میں تربیت ہی نہیں ہوئی۔ میں ایک جگہ گیا، ایک عدالت میں، تو بحث ہو رہی تھی دو وکیلوں کی بحث ہو رہی تھی عدالت میں۔ جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک وکیل نے دوسرے، وہ جو وکیلوں کی بحث ہوتی ہے اس میں ایک وکیل بات کر رہا ہے اپنے اس کلائنٹ کے اوپر، تو اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اپنے مخالف کے بارے میں۔ تو وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ انہوں نے دینی حلیہ اختیار کیا ہوا ہے، اور دینی حلیہ اختیار کر کے یہ لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ تبلیغ والے اور یہ علماء یہ شلوار ایسی ٹخنوں سے اونچی کر لیتے ہیں اور اپنی سروں پہ پگڑیاں باندھ لیتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، لیکن ان کے سفید کرتوں کے اندر جو ہے نا چور اور ڈاکو اور ایسے۔ تو جج صاحب نے اس کو فوراً کہا بات سنو، آپ اپنے کلائنٹ پہ بات کر سکتے ہو، اگر آپ نے سفید کپڑوں پہ، پگڑی پہ، شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھنے پہ یا علماء پہ کوئی بات کی تو میں آپ کو یہیں پہ روک دوں گا۔ جج نے اس کو فوراً کہا، ٹوکا۔ اس نے تھوڑی دیر بات کی، بات کرتے ہوئے اس نے پھر بیچ میں کوئی ایسا جملہ لایا۔ جج نے کہا آپ اپنے بات کرو، آپ اپنے مخالف ملزم کی بات کرو، آپ اس کی بات مت کرو۔ وہ جو ملزم تھا وہ داڑھی والا تھا۔ اب ہم سوچنے لگے کہ یہ جو جج ہے وہ کلین شیو تھا، اس کا ظاہری حلیہ کوئی دیندارانہ نہیں لگ رہا تھا۔ تو میں نے ایک اندازہ لگایا کہ اس کی تربیت میں کہیں نہ کہیں اچھی تربیت کا بیج ڈلا ہوا ہے، کہ یہ آج اس کو کہہ رہا ہے کہ داڑھی اور پگڑی اور سفید کپڑوں کے خلاف بات مت کرو۔ اور جج نے اس کو یہ الفاظ بھی کہے کہ روزانہ ہمارے پاس مقدمات آتے ہیں، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ علماء کے کتنے مقدمات آتے ہیں اور دوسروں کے کتنے آتے ہیں، اور تمہیں نہیں پتا کیا 1000 کے بعد ایک مقدمہ کسی اس طرح کے بندے کا آتا ہے دیندار آدمی کا، تم ہمیں یہ بتانے آئے ہو کہ یہ ایسے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجدوں میں دینی تربیت کا اہتمام ہو۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئے 7 سال کی عمر تک کے بچوں کی بات۔ جب بچہ ہو جائے 10 سال کا، 10 سال تک تو آپ نے پیار محبت سے کہا، جب بچہ ہو گیا 10 سال کا، اب آپ اس کے اوپر نماز نہ پڑھنے کے معاملے میں سختی کر سکتے ہیں۔ اور سختی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈانٹنا شروع کریں، ڈانٹ کے نماز پہ کہیں، نہیں پہلے پیار سے کہیں، نہیں پڑھتا تو ڈانٹ کے کہیں، ڈانٹ کے نہیں کرتا تو آپ اس کو کچھ سزا بھی دے سکتے ہیں۔ اس طریقے سے پھر آپ اسے نماز کا عادی بنائیں۔ اور جب بچہ بالغ ہو جائے، بلوغت کی عمر، بچیاں 9 سال سے پہلے بالغ نہیں ہو سکتی، بچیوں کی بلوغت کی عمر
کم از کم 9 سال، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی، اور لڑکوں کی بھی تقریباً 9-10 سال۔ لڑکوں کی کوئی حتمی عمر کتابوں میں لکھی نہیں، بچیوں کی لکھی ہے۔ اور اگر بلوغت کی علامات نظر آ جائیں تو پھر جس عمر میں ہو جائیں 10، 11، 12، 13 سال میں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہ نظر آئیں تو چاند کی تاریخ کے اعتبار سے جب 15 سال کے ہو جائیں گے تو بالغ شمار ہوں گے۔ جب بچہ بالغ ہونے کے قریب ہو تو باپ کا کام بنتا ہے کہ بچے کو بلوغت کے احکامات سکھائے، ماں کا کام بنتا ہے کہ بچیوں کو بلوغت کے احکامات سکھائے۔ پاکی ناپاکی کے سارے احکامات باپ اپنے بچے کو سکھائے، اسے بتائے کہ آدمی بالغ کیسے ہوتا ہے اور بلوغت کے بعد غسل کیسے واجب ہوتا ہے، اور یہ سارے احکامات باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کو بتائے۔ جب ہم لوگ اس معاملے میں شرم کرتے ہیں اور بچوں کو یہ احکامات نہیں سکھاتے تو بچے یہ والا علم پھر اپنی عمر کے بچوں سے لیتے ہیں۔ بچے یہ والا علم اپنی عمر کے بچوں سے لینا شروع کرتے ہیں، پھر اس میں غلطی کرتے ہیں، اور پھر نادانی اور کم فہمی کی وجہ سے غلط عادتوں کے شکار ہوتے ہیں۔ اگر باپ ان کو صحیح وقت پہ صحیح علم دے دے گا تو بچے غلطی کی طرف نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ اور بلوغت کے بعد میں نے شروع میں کہا تھا جب بولنا شروع کرے اس کے بعد سے اس کی دینی تربیت کی فکر باپ کے ذمے ہے کہ بچوں کی دینی تربیت کی فکر شروع کر دے، ان کی دینی تربیت کا بندوبست کرتا رہے۔ بلوغت کے بعد اس میں اور زیادہ اہتمام کرے۔ جب دیکھے کہ اس کے اندر شعور آنے لگ گیا کچھ نہ کچھ، تو اب باپ کے ذمے آخری کام کیا ہے؟ اس کی شادی۔ باپ کے ذمے آخری کام یہ ہے کہ اس کی شادی کرے۔ شادی کرنے کے لیے بھی بہترین رشتہ دیکھے جس رشتے میں دینداری کو ترجیح ہے، اور دینداری کی بنیاد پہ اس کا رشتہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع، لڑکی سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ لمالہا، اس کا مال دیکھ کے، ولجمالہا، خوبصورتی دیکھ کے، ولحسبہا، خاندان دیکھ کے، ولدینہا، یا اس کا دین دیکھ کے۔ مال، حسن، خاندان، دین، ان میں سے کسی بات کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاظفر بذات الدین، تم دین چن کر، دین والی کو چن کر کامیاب ہو جاؤ۔ تم جو اپنے بچے کی شادی کرو تو دینداری دیکھ کے شادی کرنا۔ یہ حکم دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے والوں کو کہ جب تم اپنے لڑکے کی شادی کرنے لگو تو لڑکی میں کیا دیکھنا؟ کیوں جی؟ دین دیکھنا۔ اور لڑکی والوں کو کیا حکم دیا کہ جب تم اپنی بچی کی شادی کرو تو لڑکے والوں میں کیا دیکھنا؟ جب تمہاری بچی کا رشتہ آئے اور رشتہ آنے والا جو آدمی ہے، ترضون دینہ و خلقہ، تم اس کے دین اور اس کے اخلاق پہ اگر راضی ہو، اس کا دین ٹھیک ہے، اس کے اخلاق ٹھیک ہیں، تو اپنی بچی کا رشتہ ان کو دے دو، اپنی بچی کا رشتہ ان کو دے دو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی والوں کو بتایا۔ اب ہمارے ہاں رشتہ کرتے وقت بھی ان دونوں باتوں کا خیال نہ لڑکے والے رکھتے ہیں نہ لڑکی والے رکھتے ہیں۔ ایک غلطی۔ اور پھر رشتہ کر دینے کے بعد، شادی ہو جانے کے بعد، ہمارے ہاں لڑکے کو خاوند بننا نہیں سکھایا جاتا، ہمارے ہاں لڑکی کو بیوی بننا نہیں سکھایا جاتا، ہمارے ہاں لڑکے کو، دولہے کو، خاوند کو باپ بننا نہیں سکھایا جاتا، ہمارے ہاں لڑکی کو ماں بننا نہیں سکھایا جاتا۔
جس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگلی نسل خراب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ان دونوں کے آپس کے تعلقات ہی ٹھیک نہیں بن پاتے، ان دونوں کو ہی ایک دوسرے سے گلے شکوے چل رہے ہوتے ہیں، انہی کے مسائل نہیں حل ہو رہے ہوتے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم رشتہ کرتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو سامنے رکھیں۔ ابھی تک کھانے کی اطلاع نہیں آئی، اس لیے میرے اوپر غصے نہیں ہونا ہے کہ یہ بات ختم کرے گا تو ہمیں روٹی ملے گی، ٹھیک ہے؟ ملک صاحب کھانے کی اطلاع بھی نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ مجھے کہا گیا ہے کہ جب کھانا تیار ہوگا آپ کو بتائیں گے، تب آپ نے ان کو پوچھنا، اس لیے توا نہ کر رہا، آپ کا دل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ اچھا جی، اب ایک بات جو اس وقت معاشرے میں عام ہو چکی ہے وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ اس بات کو کرتے وقت بعض اوقات مجھے غصہ بھی آ جاتا ہے، اس لیے آپ سے پہلے میں پیشگی معذرت کرتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے، ہمارے ہاں یہ جو میں نے اصول بتائے نا، لڑکے والوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتایا رشتہ دیکھنے میں، اور لڑکی والوں کے لیے جو اصول بتایا رشتہ دیکھنے میں، ان اصولوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، خاندان اور اپنا گھر اور مال اور لڑکے کی ملازمت اور نوکری اور کاروبار اور اس کا باقی چیزیں دیکھتے ہیں، اور ادھر سے لڑکی میں لڑکی کا حسن اور اس کا قد کاٹ اور اس کا خاندان اور باقی چیزیں، اور ان چیزوں میں ترجیح، اور اس کی تعلیم اور ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب اس کا ایک نقصان ہوتا ہے، دیکھو میں آپ میں سے بہت سالوں سے عمر میں بہت چھوٹا ہوں، لیکن اللہ کی قسم مجھے اس کا جو تجربہ ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے، میں ایک عرصے تک پنڈی میں دارالفتہ میں بیٹھتا رہا ہوں، اور ابھی تک میں اس قسم کے کاموں سے منسلک ہوں کہ میرے پاس لوگوں کے مسائل آتے رہتے ہیں، تو میں یہ بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم سے رشتہ کرنے میں غلطی ہوتی ہے۔ غلطی کیا ہوتی ہے؟ رشتہ اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے، آپ کی بیٹی کا رشتہ آتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، ہم اس نعمت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ کیسے؟ ایک رشتہ آ گیا، جو باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ باتیں میرے پاس امانت تھی، میری بیٹی صرف میری بیٹی ہے، میری بیٹی کا رشتہ جو مجھ سے ہے اس سے زیادہ مضبوط رشتہ میری بیٹی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ اس امت کے روحانی باپ ہیں، انہوں نے میری ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ تم اپنی بچی کا رشتہ کرتے وقت اس کا دین دیکھنا، لڑکے کا اس کے اخلاق دیکھنا۔ اب جب رشتہ آیا، ہم سے غلطی کیا ہوتی ہے؟ ان دو چیزوں کے علاوہ چیزوں کو زیادہ دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اب اتفاقاً ایسا ہوا کہ جو رشتہ آیا اس میں یہ دونوں چیزیں ٹھیک تھی، اللہ کے کاغذوں میں وہ رشتہ میری بیٹی کے لیے ٹھیک تھا، لیکن اس کے پاس مال نہیں تھا، اس کے پاس مال نہیں تھا، اس کا قد چھوٹا تھا، یا وہ لڑکا خوبصورتی میں کچھ کم تھا، یا کوئی اور وجہ ایسی بنا کر میں نے اس رشتے سے انکار کر دیا، تو میں نے اللہ کی نعمت ٹھکرا دی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے نصیحت کی تھی بچی کے رشتے میں نے وہ اس نصیحت کو چھوڑ دیا، جس کا نقصان پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ نعمت پھر دوبارہ نہیں ملتی، رشتے بعد میں آئیں گے اور جو آپ کا سٹینڈرڈ ہے اس میں بھی پورے اتر جائیں گے۔ آپ نے مال دیکھا، قد کاٹ دیکھا لڑکے کا، اس کا بزنس دیکھا، اس کی تعلیم دیکھی، اس کا کاروبار دیکھا، اس کی اچھی ملازمت دیکھی، اچھی سیلری دیکھی، آپ کو اس طرح کا مل گیا، آپ نے بچی دے دی، لیکن شادی کے بعد شکایتیں، ایسے نہیں کرتا، میرا یہ حق پورا نہیں کرتا، ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، ساس کی طرف سے یہ پریشانی ہے، فلاں کی طرف سے یہ مسئلہ ہے، پھر یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔
یا تو طلاق ہو کے واپس، اور اگر طلاق ہو کے واپس نہیں آتی تو پھر وہاں اس کا رہنا، اس کا جینا اور مرنا برابر ہوتا ہے، بلکہ اس کا جینا مرنے سے مشکل ہوتا ہے۔ مرنا تو آسان ہے نا، ایک دفعہ میں موت آئی اور ختم، کسی کی گردن کاٹ دو بس ختم، چند لمحوں کی تکلیف ہے اور پھر ختم۔ لیکن اذیتوں میں جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے لڑکے کے اخلاق نہیں دیکھے۔ اچھا ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، آپ دیکھ لیں جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، ان طلاقوں میں لڑکا بد اخلاق ہوتا ہے۔ لڑکا بد اخلاق ہوتا ہے 90% طلاقوں میں، جس کی وجہ سے طلاق تک بات پہنچتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ترضون دینہ و خلقہ، لڑکے کا دین دیکھنا، اس کے اخلاق دیکھنا، رشتہ دینا۔ ہم نے یہ چھوڑ دیا، اگر دین دیکھا بھی کسی درجے میں تو اخلاق نہیں دیکھے، لیکن دین کے ساتھ مال دیکھا، اور چیزیں دیکھی، خاندان دیکھا، اور یہ دیکھ کے فیصلے کیے، تو نقصان کیا ہوا؟ بعد میں مسائل اور پریشانیاں۔ 2017 میں راولپنڈی ڈویژن میں، راولپنڈی اس میں عدالت میں 2017 کی جو رپورٹ ہے، 5000 طلاقیں رجسٹر ہوئی، 5000، جن میں سے 3000 لو میرجز ہیں۔ اور 2017 میں پنڈی میں، 2017 میں پنڈی کی عدالت میں 4500 خلا کے کیس آئے۔ اور یوں آپ اگر پورے ملک کی عدالتوں کا نکال لیں تو آپ ایک دفعہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے یہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر پیچھے آ جائیں، اس سرکل کو واپس چلائیں، وہ جب ابھی تو طلاق ہو رہی ہے، خلا ہو رہی ہے، وہ نظر آ رہا ہے نا، اس کو پیچھے لے جائیں۔ ان کا نکاح کب ہوا تھا؟ 2 سال پیچھے، 3 سال، 2.5 سال۔ نکاح کے وقت میں کیا دیکھ کے رشتے کیے گئے تھے؟ وہی مال اور خاندان اور قد کاٹ اور لڑکی کی تعلیم اور لڑکے کی تعلیم اور جاب اور سیلری، اور بس یہی بنیادیں نکلیں گی۔ کس کی نصیحت چھوڑی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کی بات نہیں مانی نا، تو پھر کیا ہوا؟ اپنی مرضی پہ فیصلہ کیا، اپنی مرضی پہ کیا تو نتیجہ سامنے آ گیا۔ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت، ایک بات۔ دوسری بات، جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، بعض اوقات اللہ کی طرف سے رشتے نہ ہونے کی وجہ یہ بنتی ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی آدمی آزمائش سے خالی نہیں ہے، کسی کے مال پہ ہے، کسی کی جان پہ ہے، کسی کی اولاد پہ ہے، ہر بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی آزمائش لگی ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں ایک آدمی دکھا دیں جس کے ساتھ کوئی آزمائش نہ لگی ہے۔ کسی کو بیماری ہے جسم میں، چاہے تھوڑے درجے کی ہے، ہلکی ہے، بڑی ہے، کچھ نہ کچھ ہے۔ کسی کی اولاد کا مسئلہ، کسی کی اولاد ہے ہی نہیں، کسی کی ہے تو بات نہیں مانتی، کسی کی ہے تو معذور ہے، کسی کا کوئی مسئلہ، کسی کی مالی تنگی ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا، تو کسی کی تو ہو سکتا ہے یہ آزمائش اللہ کی طرف سے کہ بچیوں کے رشتے نہ ہو رہے ہوں، لیکن بہت سارے اسباب ہم نے خود اختیار کر رکھے ہیں بچیوں کے رشتے نہ ہونے کے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عورتوں کی تعداد زیادہ بنائی ہے اور لڑکوں کی تعداد کم بنائی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک شادی کا رواج ہے، تو پکی بات ہے کچھ عورتیں تو بچ جائیں گی نا، جتنے مرد ہیں اتنی عورتوں کی تو شادیاں ان سے ہو جائیں گی، تو جو عورتیں ایکسٹرا ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ بچیں گی۔ ادھر سے میں نے عرض کیا کہ تربیت نہیں ہے، تربیت نہیں ہے تو ہزاروں کی تعداد میں، اچھا کراچی کا لکھا ہوا تھا 42,000 ایک سال میں
ایک سال میں 42,000 طلاقیں کراچی کی ایک عدالت میں رجسٹر ہوئی ہیں 2017 میں 42,000 مطلقہ لڑکیاں. آپ مجھے یہاں سے لے کے یہاں تک بتائیں نا ذرا. دوسری شادی تو ہمارے یہاں ہے نہیں. کون آدمی کہتا ہے کہ میں پہلی شادی مطلقہ یا بیوہ سے کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی یا اپنے بیٹے کی؟ ایک آدمی ایسا نہیں نکلے گا جو یہ کہے کہ جی میں اپنی پہلی شادی اگر اس کی نہیں ہوئی تو، یا میں اپنے بیٹے کی پہلی شادی مطلقہ یا بیوہ لڑکی سے کرنے کو تیار ہے. ایک آدمی آپ کو ایسا نہیں لگے. اب 42,000 تو ایک عدالت کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے. یوں ملک کی ساری اکٹھی کر لیں عدالتوں کے آپ تو یہ تو وہ ہیں جو عدالتوں میں آ رہی ہیں طلاقیں، جو عدالتوں میں نہیں آ رہی وہ بھی جمع کر لیں. ان ساری لڑکیوں سے کون شادی کرے؟ اوپر سے کنواری لڑکیوں کے لیے ہم نے اتنا بڑا معیار بنایا ہوا ہے شادی کا، لڑکے میں یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو، اتنا کچھ ہوگا تو ہم لڑکی کا رشتہ دیں گے. پھر اوپر سے ایک اور بات، جب رشتہ نہیں ہو رہا نا آپ کی غلط حرکتوں کی وجہ سے، تو کیا کہتے ہیں؟ فلاں رشتہ دار نے بندش کروائی. آپ کا رشتہ دار پاگل ہے آپ کے اوپر بندش کرائے گا؟ آپ نے اپنی بندش کے لیے تھوڑے اسباب اختیار کر رکھے ہیں. جو آپ آنے والے کو اتنا بڑا پرچہ سناتے ہیں رشتے کے لیے آنے والے کو کہ بھئی لڑکے میں یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو، یہ پرچہ کوئی بندش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. تو آپ نے تو اپنے لیے خود بندش کی ہوئی ہے. اتنا آسان کام ہے کہ کوئی اٹھا کے آپ کی بچی پہ بندش کر دے گا. یہ غلط ذہن بن رہا ہے ہمارا، اور اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرے ان عاملوں کو جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے فراڈیے. پرسوں میرے پاس میسج آیا، روحانی پیشوا پیر صاحب، ہر مشکل کا حل انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اللہ کے لیے جملہ استعمال کیا جا سکتا ہے، صرف ہر مشکل کا حل. اور اس میسج میں لگا تو ہر مشکل کا حل، رشتوں کی بندش، محبت میں ناکامی، اور پتہ نہیں نیچے اور کیا کیا، اولاد کا نہ ہونا، اور یہ سب کچھ نیچے نمبر دیا ہوا ہے، اس نمبر پہ رابطہ کریں. ہمارا ضعیف عقیدہ ہمیں ان تک لے جاتا ہے، آگے پھر وہ بہت بڑے ڈاکو ہیں، وہ پھر ایسے ہمارے ایمان کو ختم کرتے ہیں جیسے اس طرح بالوں کو صاف کرتے ہیں. ایسے دلوں سے پھر ایمان نکل جاتا ہے. تو ان عاملوں سے، یہ بازاری عاملوں سے بچیں. 5 وقت کی نماز آپ پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، حج فرض ہے تو حج کریں، بیت الخلاء پہ جانے سے پہلے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں، فجر اور مغرب کی نماز کے بعد آخری 3 کل 3 دفعہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں. اس کو ساری زندگی کا معمول بنائیں. پھر ساری دنیا کے جادوگروں کو کہیں کہ اکٹھے ہو کے میرے اوپر جادو کر کے دکھاؤ، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. نماز آپ نہ پڑھیں تو ساری دنیا کے عاملوں کو کہیں آؤ میرا مسئلہ حل کر کے دکھاؤ، کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. بلا لو پھر پیر عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی، اور اس زمانے کے پیروں کو بھی بلا لو، اور علماء کو بھی بلا لو، اور صالحین اور اتقیاء کو بھی بلا لو، اور صوفیاء کو بھی بلا لو. پھر آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو تو بتاؤ. ہو ہی نہیں سکتا آپ کا مسئلہ حل اگر آپ نماز چھوڑ دیں اور کہیں کہ عاملوں سے اور تعویذوں سے میرا مسئلہ حل ہو جائے. کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے واپس آئیں. جو رشتے کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتایا ہے اس معیار سے رشتے کریں. اور جب کسی رشتے کو نہ کرنی ہو 1000 دفعہ سوچیں. کسی رشتے کو نہ کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں کہ میں کہیں اللہ کی نعمت کو ٹھکرانے تو نہیں لگا. یہ نعمت ایک ہی دفعہ آئے گی. اگر اللہ کی طرف سے اس میں وہ 2 باتیں نہیں تھی، اس کا دین اور اخلاق ٹھیک نہیں تھے، آپ نے چھوڑ دیا، یہ نعمت پھر آئے گی آپ کے پاس. پھر نہیں تھی، پھر آئے گی. لیکن اگر وہ باتیں تھیں اور آپ نے انکار کر دیا، پھر بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. بہت پریشانی ہو سکتی ہے. اور اگر ایسا کر بیٹھے ہیں تو توبہ کریں، اللہ سے رو رو کے معافی مانگیں، آئندہ کے لیے ٹھیک فیصلے کرنے کا ارادہ کریں. اور اپنا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پہ پختہ کریں. یہ رشتوں کا نہ ہونا بندش کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے. اگر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ نے فیصلہ نہ فرمایا تو ساری دنیا مل کے بھی میری مدد نہیں کرتی. اپنا یقین اس بات پہ پختہ کریں گے کوشش انشاءاللہ.